اب آپ کے سامنے قبلہ علامہ سرکار علی شیبہ انصاری جو کہ فاتح ٹیکسلا سرکار علامہ بشیر حسین قبلہ کے حقیقی جانشین ہیں اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی نائب صدر ہیں، آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین معصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ صلوات۔ بلند آواز میں صلوات پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفاق دور ہوتا ہے۔ اونچی آواز میں صلوات پڑھے محمد والا۔ سورہ الحدید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے یہاں پر ذکر محمد اور آل محمد شروع سے صبح سے یا 2 بجے سے جاری و ساری ہے، اور یہ وزیر آباد نظام آباد میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں۔ میں یہاں پر ہی ممتاز المدارس میں آج سے 35-40 سال پہلے میں پڑھا کرتا تھا، اور جن ہستیوں کا ذکر یہاں پر ہوا اور بعد میں بھی ہوگا، وہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن پر اللہ خود درود و سلام بھیجتا ہے، اور آپ سے بھی کہتا ہے کہ وہ آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجیں۔ ان کا ذکر شمسی بھائی قرآن مجید میں ہے۔ کبھی تو وہ انگشتری دیتے ہیں تو آیت آ جاتی ہے، کبھی وہ روٹیاں دیتے ہیں تو آیت آ جاتی ہے، یعنی ان کے عمل سے قرآن بنا۔ جب وہ روٹیاں دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ حسن حسین نے روزہ رکھا، بی بی نے روزہ رکھا، علی نے روزہ رکھا، جناب فضہ نے روزہ رکھا، اور وہ روٹیاں دیں، 3 دن روزے رکھے۔ لیکن میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں مومنین کرام، کہ اس آیت میں ہے کہ یطعمون، کہ یہ کھلا دیتے ہیں۔ یطعمون یعنی یہ کھلا دیتے ہیں۔ عیسیٰ اور اس کی ماں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہاں پر کیا ہے؟ کانا یا کل آنت تاما، عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ یطعمون، یہ کھلایا کرتے ہیں۔ اور اللہ اپنی شان کیا بیان کرتا ہے؟ یطعم ولا یطعم، اللہ وہ ہے جو کھاتا نہیں، کھلایا کرتا ہے۔
اور مومنین کرام جب یہ دیتے تھے کھانا تو کیا کہتے تھے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو ہم اے غریبوں مسکینوں یتیموں، یہ جو ہم آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں نا، ہم اس کی جزا نہیں چاہتے، ولا شکورا، شکریہ بھی نہیں چاہتے. نہ ہم جزا چاہتے ہیں، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں. ہم تو جب کسی کو کھانا دیتے ہیں، کوئی دروازے پر آ جائے یا کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم بیمار ہیں، ہمارے رزق کے لیے دعا کرنا، ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، ہماری اولاد کے لیے دعا کرنا. ہم اس سے بدلہ چاہتے ہیں. لیکن یہ محمد اور آل محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے. تو جب اللہ نے دیکھا کہ یہ وہ ہستیاں کہ جو بدلہ نہیں چاہتی، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَجَزَاؤُهُمْ صَبْرٌ جَنَّةٌ وَحَرِيرًا. تم نے بدلہ نہیں چاہا، ہم نے بدلے میں جنت اور اس کی تمام چیزیں تمہیں دے دی. یعنی جزا میں دی، بدلے میں دی، عطا میں نہیں دی. جزا میں دی، عطا میں کیا دیا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا میں دیا. اور جزا میں کیا دیا؟ جنت اور اس کی تمام چیزیں. کیونکہ دو باتیں کہی تھی اے محمد اور آل محمد کہ ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے اور ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے. تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے بدلے میں تمہیں جنت دے دی اور جنت کی تمام چیزیں دے دی. آپ نے سنا ہوگا کہ حسن اور حسین کے سر دھونے کے لیے سلسبیل آیا کرتا تھا، کیونکہ مالک تھے، جب چاہیں وہاں سے کپڑے منگوا لیں، کیونکہ مالک ہیں. اور مومنین کرام اب دو لفظ کہے تھے کہ ہم بدلہ نہیں چاہتے، اور دوسری بات کیا کہی؟ کہ ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے. تو بدلے میں تو جنت دے دی، اور شکریہ میں کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا؟ وَقَانَ سَعَيَّكُمْ مَشْكُورًا، میں اللہ خود تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ میں خود، اللہ کہہ رہا ہے میں خود تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. مومنین کرام دنیا مر گئی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، مگر یہ وہ ہستیاں کہ جن کا اللہ شکریہ ادا کرے. اور محمد اور آل محمد نے بتایا کہ شکریہ کس طرح ادا کرتے ہیں. آپ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں شمسی بھائی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یا اللہ تیرا، بولے نا بھائی، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. تو محمد اور آل، یہ تو وہی لفظیں مومنین کرام آپ نے بول دی. اللہ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو، آپ نے کیا کہا؟ یا اللہ تیرا شکر. یہ تو وہی لفظیں آپ نے بول دی جو اللہ نے بولی تھی. یہ تو شکریہ ادا نہ ہوا. محمد اور آل محمد نے بتایا کہ اللہ کا شکریہ کس طرح ادا کرتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِهِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس نے جو تمہیں نعمتیں دیں، جو تمہیں نعمتیں دی اس کا بار بار ذکر کرو. یا اللہ تو نے مجھے یہ دیا، اولاد دی، رزق دیا، بار بار اس کا ذکر کرو. تو مومنین کرام سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی وہ عزائے حسین ہے اور ولائے علی ہے. یہ نعمت ہے اللہ کی. اور اسی نعمت کے بارے میں میں یہاں پر ایک آیت لے کر آیا آپ کے سامنے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انزلنا الحدید، میں نے ایک خاص لوہا نازل کیا، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے فائدے ہیں. اب وہ لوہا کس کے پاس ہے؟ میں ترجمہ کروں گا صرف، کیونکہ مجھے عمران رضا نے بتایا کہ ابھی 2 اور ذاکرین پڑھنے ہیں اور مغرب سے پہلے ختم کرنے ہیں. آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. صرف چند لفظ کہ وہ لوہا جو آسمان سے آیا، اور دیکھیں اسے جبریل لے کر آیا،
اور کس طرح لے کر آیا؟ انزلنا الحدیدہ، ہم نے نازل کیا ایک خاص، اور اس میں روب اور دبدبا ہے. اور وہ کس کے؟ ویسے ہی تو نہیں لو آیا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، وہ جس کے ہاتھ میں لوہا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، وہ اللہ کی مدد کرتا ہے. اونچا بول کے، پنجا کھول کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. وہ اللہ کی، ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ یا ابھی بڑے بڑے وہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے اشتہار اور بڑے بڑے وہ جناب شائع ہو رہے ہیں کہ یہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ مدد تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. لیکن یہاں اس آیت میں آپ ترجمہ کیجئے گا، گھر جا کر دیکھیے گا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، کہ اللہ اس مرد سے مدد لیتا ہے. صرف اللہ نہیں بلکہ اس کے تمام رسول اس ایک مرد سے مدد لیتے ہیں. کس طرح؟ بالغیب، چھپ چھپ کر، چھپ چھپ کر. تو امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے پوچھا کہ مولا، کیونکہ یہ آیت جب آئی تو بالکل اس کے ساتھ ملا کر اللہ نے کیا کہا؟ انزلنا الحدیدہ کہا تو ساتھ ملا کر کہا انزلنا الکتابہ، یعنی جس طرح سے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اسی طرح سے ہم نے اس خاص لوہے کو بھی نازل کیا. تو مولا سے پوچھا کہ مولا، اس کتاب اور اس لوہے کا آپس میں ربط کیا ہے؟ جوڑ کیا ہے؟ ربط کیا ہے؟ یہ کتاب اور وہ لوہا، اس کا جوڑ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا، مولا کہتے ہیں کہ اللہ اپنی اس کتاب کو منوانا چاہتا ہے. اللہ اپنی اس کتاب کو منوانا چاہتا ہے. جو نہیں مانے گا یہ لوہا منوائے گا. اب دیکھیں مومنین کرام، یہاں پر کیا انزلنا الحدیدہ، اب وہ لے کر لوہا کیا کرتا ہے؟ وہ مرد اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے تمام رسولوں کی مدد کرتا ہے. تو میں اللہ سے ایک سوال کروں گا کہ یا اللہ، تو نے اس ایک مرد سے مدد لے لی، توجہ ہے نا مومنین کرام؟ یا اللہ تو نے اس ایک مرد سے مدد لے لی، یا اللہ تیری توحید نہیں بگڑی؟ تو نے اس مرد سے مدد لے لی، اور خالی مرد سے مدد نہیں لی بلکہ قرآن میں آیت بنا کر بھیجا. اس مرد سے مدد لے لی، یا اللہ تیری توحید نہیں بگڑی. اور تیرے تمام رسولوں نے اس ایک مرد سے مدد لے لی، یا اللہ ان کی رسالت نہیں بگڑی. تو یا اللہ ذرا ان ملاؤں کو سمجھا کہ اگر اللہ مدد لے لے تو توحید نہیں بگڑتی. اس کے تمام رسول اس ایک مرد سے مدد لے لیں تو نبوت اور رسالت نہیں بگڑتی. تو اگر شیعان علی یا علی مدد کہتے تو اسلام کیسے بگڑ گیا؟ اسلام کیسے بگڑ گیا؟ مومنین کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ آپ انہیں پہچانے کیونکہ انہوں نے اللہ کی پہچان کروائی. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ 12ویں امام کا حکم ہے، اللہم صلی اللہ، کہ ماہ رجب میں ہر روز ہر دن یہ دعا پڑھا کرو. اور مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے. وہاں پر کیا ہے؟ اللہم انی اسألوکا بکلماتکا، یا اللہ میں تجھے تیرے کلمات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں. وہ تیرے کلمے ہیں کہ جن کا واسطہ دے کر یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ ہم ارکان لتوحید کا، وہ تیری توحید کے ستون ہے. وہ تیری توحید کے یا اللہ ستون ہے. وہ اشہاد، اور وہ تیرے گواہ ہیں، اور وہ تیرے قوت بازو ہیں کہ ان کی قوت سے تو پہچانا جا رہا ہے. تو دیکھو انہیں، پہچانو اللہ کو. دیکھو انہیں، میں بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں، میں مصائب نہیں پڑھوں گا. دیکھو انہیں،
پہچانو اللہ کو کہ ابھی ابھی یہ مردوں کو زندہ کر رہا تھا, ابھی ابھی یہ چاند کے ٹکڑے کر رہا تھا, ابھی ابھی یہ سورج کو کھینچ رہا تھا, ابھی ابھی یہ ستارے کو گھر میں اتار رہا تھا, اور ابھی ابھی یہ اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے. یہ اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. اتنے کمالات کا مالک, اتنے کمالات کا مالک علی کہ زمین پر بھی اس کا کنٹرول, آسمان پر بھی اس کا کنٹرول, اور پھر اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. تو جب یہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ جب یہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ یہی معرفت خدا ہے. وما علینا الا البلاغ.